میں کہتا ہوں نگران صاحب، جس گھر کی کل آمدنی 30,000 روپیہ ہو اور بجلی کا بل 7,000 روپیہ آ جائے، پھر یہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا بچوں کو میلے میں فروخت کرے؟ کیا اپنی بیوی کے زیورات بجلی کے بل کے لیے بیچے؟ کیا اپنے گردے بیچے یا خودکشی کرے؟ ایک مہینے کا مسئلہ ہو تو پڑوسی سے قرضہ لے گا، زیورات بھی بیچے گا، بیل، بھینس اور بکری اور گائے بھی فروخت کرے گا۔ لیکن آپ نے تو یہ کیا ہے کہ IMF کا آرڈر ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ میں آج فیصل آباد کے شہریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے وفاقی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر ایک آدمی 100 یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کا، 200 یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کا، تو ان سے بجلی کی قیمت لے لے، لیکن ہر بل میں آپ نے جو 16 اقسام کے ٹیکسز ڈالے ہیں، ہم تمہارے ٹیکسز سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ فراڈ ٹیکسز ہے۔ ایک بجلی کا بل، انکم ٹیکس 10%، الیکٹریسٹی ڈیوٹی 2%، ٹی وی فکس فیس ہے 35 روپیہ۔ اب میرے گھر میں ٹی وی ہو یا نہ ہو، اور موبائل کے زمانے میں کوئی ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہر آدمی 35 روپیہ دینے پر مجبور۔ جی ایس ٹی 25%، جرمانہ ہو تو 10%، جی ایس ٹی پر ایک اور ٹیکس 60%۔ میرے پیارے بھائیوں، عوام کو حکومت لوٹتی ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ جو ڈاکہ ڈالے اس کو پکڑے، جو لوٹ مار کرے اس کو سزا دے دے، جو چوری کرے اس کو پکڑے۔ لیکن جب حکومت خود چور بن جائے، جب حکومت خود ڈاکو بن جائے، جب حکومت خود لوٹ مار شروع کر لے، تو فیصل آباد کے لوگوں ایسی حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی اعلانات نہیں کرنا چاہتا، تجربے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر تھا۔ خیبر پختونخوا کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے سودی بینکاری پر پابندی لگائی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ادنا سے لے کر میٹرک تک ہم نے مفت کتب شروع کیے تھے۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے ہم نے میڈیکل کالج بنائی۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنائی۔ خیبر پختونخوا کے ہاسپٹل میں فائنانس منسٹر تھا، ہم نے ایمرجنسی علاج کو سرکاری ہاسپٹل میں مفت کر دیا تھا۔ کیسے؟ میرے پیارے بھائیو، اس لیے کہ ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات پر پابندی لگائی تھی، ہم نے VIP کلچر کا خاتمہ کیا تھا، ہم نے سرکاری بڑے ہوٹلز پر، فنکشن پر پابندی لگائی تھی، ہم نے سرکاری وزراء کے دوروں پر پابندی لگائی تھی۔ میں خود جرمنی گیا تھا، لیکن وہاں گیا تو وہاں عوام کے پیسوں پر بڑے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرا۔ میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری، خیبر بینک کا MD اور کئی لوگ تھے، ان سب کو لے کر میں نے جرمنی کے برلن مسجد میں 3 دن گزارے۔ میں نے کہا شرم کی بات ہے کہ غریب صوبے کا وزیر خزانہ ہوں اور سرکاری پیسوں پر بڑے ہوٹلوں میں رہوں۔
3 دن مسجد میں رہا، خدا کی قسم اتنا کھانا لوگوں نے کھلایا اور ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بڑا مولوی آیا ہے، اتنا حلوہ کھلاتے رہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، کوئی خرچ نہیں آیا۔ لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ پڑا ہے، سابق چیف جسٹس نے اس پہ ایکشن لیا تو اور پھر خاموش رہا کہ 1991 سے لے کر 2015 تک جن لوگوں نے قرض لیے ہیں اور معاف کروائے ہیں، فیصل آباد کے لوگوں جانتے ہو کتنا قرضہ معاف کروایا؟ 4 کروڑ 30 ارب 35 کروڑ 37 لاکھ روپیہ، 1 ارب سے زیادہ قرضہ، اور شیر مادر کی طرح ہڑپ کیا اور بغیر ڈکار کے ہضم کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وزارت خزانہ سے کہ یہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ بڑے لوگوں کو قرضہ دے کر پھر معاف کرواتے ہو؟ میں چیف جسٹس جو ابھی آئے گا اس سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے امیج کو بہتر بنا لے کہ ایک جج فلاں پارٹی کا ہے اور دوسرا فلاں پارٹی کا، پھر چیف جسٹس کی عزت کو بحال کرے کہ ایک پارٹی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی دوسرے پارٹی کی طرف۔ اور میں اپیل کرتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے کہ اس کیس کو دوبارہ اٹھا لے اور یہ جو 4 کروڑ اور 30 ارب روپے جن لوگوں نے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں، ایک ایک پیسہ ان کے پیٹ سے نکال کر، ورنہ ان کا پیٹ چیر کر دوبارہ نکالا جائے اور خزانے میں جمع کیا جائے۔ لوگوں میرے ساتھ ٹائم کم ہے اور میں کسی جلسے میں وہ تمام تفصیلات طے کروں گا، اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگاتا، یہ تمام تفصیلات سینٹ میں انہوں نے پیش کیے ہیں، اس میں کمپنیاں بھی ہیں، اس میں آپ کے سیاسی لیڈرز بھی ہیں، ان کے نام پاناما لیکس میں بھی، ان کے نام پنڈورا بکس میں بھی، ان کے نام توشخانہ لوٹنے والوں میں بھی، ان کے نام قرضہ لینے اور معاف کروانے والوں میں بھی۔ یہی سیاسی لیڈر ہے جو ہر الیکشن میں پولنگ اسٹیشن اور عملہ کو خریدتے ہیں، الیکشن کی چوری کرتے ہیں، آرو سے مل کر اپنے آپ کو کامیاب کرواتے ہیں۔ لوگوں کوئی فرق نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست میں، یہ سب کے سب یہ سب کے سب IMF کے غلام ہیں، یہ سب کے سب ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان 3 پارٹیوں نے مل کر کشمیر کو انڈیا کے حوالے نہیں کیا؟ ان 3 پارٹیوں نے مل کر کیا عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا؟ کیا ان 3 پارٹیوں نے بیہودہ قانون ٹرانسجنڈر پر دستخط نہیں کیے؟ کیا ان تینوں نے آپ کے توشخانے کو نہیں لوٹا ہے؟ لوگوں یہ وہی پرانے لوگ ہیں جن کو انگریز نے اس لیے مسلط کیا ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہمارا نظام یہ لوگ مسلط رکھیں گے۔ وہ چلے گئے اور انگریز کا نظام، سودی نظام، یہودیوں کا نظام، استحصال کا نظام، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا نظام، سودی نظام، مسلم لیگ پی ٹی آئی
اور پیپل پارٹی نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا رب فرماتا ہے کہ سود میرے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو حکومت سود نظام کو مسلط کرتی ہے، فیصل آباد کے لوگوں، کیا اس حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جلدی کرا کہتا کہ انہوں نے بغیرتا نہ بیچنا، ایسی بغیرت حکومت ہے، قانون چاہیے۔ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، یہ اپنے کو برہمن سمجھتے ہیں اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں۔ یہ مغل بادشاہوں کی طرح عیش اور عشرت کرتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے ان لوگوں سے ہم حساب کتاب کریں۔ نوجوانوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، نیب ان پارٹیوں کے سامنے بے بس ہے، عدالت بے بس ہے۔ ان کا احتساب صرف اور صرف ووٹ کی طاقت کے ذریعے ممکن ہے۔ اپنے ووٹ کو طاقت بناؤ اور کرپشن کے ان سومناتوں کو پاش کرو۔ وقت کا غزنوی بنو، وقت کا عبدالی بنو، وقت کا ابن قاسم بنو، اور تمہارے زمانے کے یہ جو یزیدی طاقتیں ہیں ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر جماعت اسلامی کے کاروان کا حصہ بنے۔ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ گزشتہ قومی اسمبلی نے نیب کے قوانین میں جو ترمیم کی تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ وہ کیا ترمیم تھی قوم نہیں جانتی، وہ یہی ترمیم ہے کہ نیب 50 کروڑ سے کم جو چوری کرے غبن کرے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی قوم کا ایک پیسہ بھی چوری کرے اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کو بھی چوکوں اور چوراہوں میں نشان عبرت بنانا چاہیے۔ لیکن قومی اسمبلی میں چونکہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو نیب کو مطلوب ہے، جو کرپشن میں ملوث ہے، اور کیا پی ڈی ایم نے 16 مہینوں میں اپنے نیب کے کیسز ختم کروائے، اپنے آپ کو کلین کروایا، لیکن عطا بندیال نے جاتے جاتے اس فرسودہ قانون کو دوبارہ ختم کر کے، میں اصولی آدمی ہوں، میں قومی اسمبلی کا احترام کرتا ہوں، قانون ساز ادارہ ہے، اور عدالت کو بغیر کسی بڑی وجہ کے قومی اسمبلی کی طے کردہ اور پاس کردہ قانون کو نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن نیب کے اس نظام اور اس قانون میں پاکستانیوں کی حقوق سلب ہو رہے تھے۔ جو پیسہ یہ لوٹتا ہے یہ کسی فرد کا نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کا پیسہ ہے۔ اگر نیب اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، ہر آفیسر کو، ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو 50 کروڑ تک ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہے۔ فیصل آباد کے لوگوں، کیا آپ اس ڈاکے کا اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے ہم شفاف احتساب چاہتے ہیں، ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیب، یہ عدالتیں، یہ چہروں کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، کرسی کو دیکھ کر، جیب کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اصل ان کا احتساب صرف اور صرف عوام کر سکتی ہے۔ میرے دوستو، میں فیصل آباد کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج تجارت اور تاجر دونوں ختم ہو رہے ہیں، بدامنی ایک طرف اور معاشی بدحالی دوسرے طرف۔ پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آج جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تاجر برادری ہے، یہ سکندر اعظم، یہ سکہ صاحب،
یہ ان کا پورا ٹیم یہ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، ہر پارٹی نے تاجر برادری کو دھوکہ دیا۔ سکر صاحب کہاں گئے؟ سکندر اعظم کہاں گئے؟ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ سب پارٹیوں نے تاجروں کو دھوکہ دیا۔ ہم آئیں گے، تاجر اور تجارت کو بڑھائیں گے اور عزت دیں گے۔ نوجوانوں، جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ یوتھ کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا میری دعوت کو بڑوں نے مسترد کی تو نوجوانوں نے ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کا، حضرت زید 14 سال کا، حضرت طلحہ 18 سال کا، حضرت عمر 28 سال کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 37 سال کا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے جوانوں نے میرا ساتھ دیا، اس لیے حکم دیا ہے ہمیں کہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جماعت اسلامی آئے گی ہر ضلع کے سطح پر انشاءاللہ ایک یوتھ منتخب اسمبلی ہوگی تاکہ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ جماعت اسلامی ہر ضلع میں ایک یوتھ بینک قائم کرے گی تاکہ نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملے۔ ہر یونین کونسل میں ہم پلے گراؤنڈ دیں گے، اس لیے کہ کھیل کا میدان آباد ہوں گے تو آپ کے ہاسپٹلز پر رش ختم ہوگا۔ جماعت اسلامی آئے گی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نوجوانوں کو ہم بھرپور نمائندہ دیں گے۔ میرے دوستو، یہاں بہنیں بھی آئے ہیں، ان سے بھی میرا وعدہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو وراثت میں اللہ نے جو حق خواتین کو دیا ہے ہم انشاءاللہ وہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا تحفہ اور حق آپ کو ضرور دیں گے۔ وہ آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جو اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کو ان کا حق نہیں دیتا ہے۔ بے غیرت آدمی وہی ہوتا ہے جو خواتین پر تشدد کرتا ہے۔ خواتین تشدد کے لیے نہیں ہے، یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ہم ان کو احترام دیں گے۔